ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ کہ جس میں تیری تعریف تو سمجھو تم اور کروڑا کروڑ درود و سلام عزتوں والا، عظمتوں والا، رفتوں والا، شان والا اپنے محبوب کی بارگاہ میں عطا فرما۔ میں اپنی ان تمام بہنوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے دین کو پڑھا اس نیت کے ساتھ کہ ہم سے جو آنے والی نسلیں ہوں گی ہم ان کی تربیت بھی اسلام کے ماحول میں کریں گے۔ بقراءة القرآن وترتيله بشكله الصحيح۔ تو میں اپنی ان تمام بہنوں کو کہتا ہوں کہ قرآن مجید پڑھنا شروع کر دے اور قرآن کی تلاوت ایسے کرے جیسے قرآن پڑھنے کا حق ہے۔ لا يحذر أحد أمام الله من ترك القرآن۔ رب کے سامنے کوئی بہانہ نہیں چلے گا جس نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ في القرآن حياتك، قرآن تمہاری زندگی ہے يعلمك احترام الزوج، اور وہ قرآن آپ کو سکھاتا ہے کہ شوہر کا احترام کیسے ہوگا، وتربية الأولاد، اور قرآن بتاتا ہے کہ بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، والرحمة بالأسرة، اور خاندان پر کیسے رحم کرنا ہے۔ الذي يطلع على الإسلام يرى الرحمة الكبيرة، تو جنہوں نے اسلام کو جان لیا ان کو پتا چلا کہ اسلام کیسی رحمتیں نازل کرتا ہے۔ التي آتاها الله للمسلم في قلبه، کہ جو رب کریم نے نعمتیں نازل کرتا ہے اسلام کی برکت سے ایک مسلمان کے دل پر، وخاصة معشر النساء۔ اور اس میں عورتوں کا بہت بڑا کردار ہے۔ المرأة أرحم من الرجل، عورت مرد سے زیادہ تربیت کرنے میں آگے ہو سکتی ہے۔ المرأة حنانها يملأ الكون، عورت کی شگفتگی پورا ایک جہاں سدھار سکتی ہے۔ نحن الرجال نتعلم الرحمة منكن، ہم مرد اپنی انہی عورتوں سے ان کی شگفتگی کی وجہ اور نرمی کی وجہ سے آرام محسوس کرتے ہیں۔ عندما يبكي طفلك جس وقت آپ کا بچہ روتا ہے تمتاز المرأة أنها تترك عملها لأجل أن تضمه وتسكته، تو اس وقت اس بچے کی ماں جو ایک عورت ہے اپنے سارے کام چھوڑ کر اپنی اولاد کو سینے سے لگا لیتی ہے۔ أما الرجل فمن شدة تعبه
لا يلتفت إلى هذه القضية. اسی جگہ اگر مرد ہے تو وہ روتے ہوئے بچے کی طرف توجہ نہیں کرتا، لیکن گھر میں جو عورت ہے وہ فوراً توجہ کرتی ہے۔ يا بنتي، اے میری بیٹی، الرحمة التي في قلبك هي من رحمة سيدنا محمد. اور آج جو تمہارے سینوں میں بچوں کے لیے نرمی ہے، یہ تم کو آمنہ کے لال نے عطا کی ہے۔ كان رحيما بالأولاد. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم بچوں سے بہت پیار کیا کرتے تھے۔ يا ليت إنكم تشوفوا النبي هلا وهو على المنبر. اے کاش کہ وہ وقت آئے کہ آپ کو بھی جلوہ مصطفیٰ نصیب ہو، اس حال میں کہ سرکار منبر پر تشریف فرما ہے۔ يخطب بالمسلمين يوم الجمعة. جمعے کا دن ہے اور سرکار خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں مسلمانوں کو۔ فإذا بسيدنا الحسن ابن سيدنا علي يدخل من آخر المسجد. تو ایسے وقت میں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نظر کرم پڑتی ہے آپ کے شہزادے امام حسن ابن علی پر، وہ مسجد کے دروازے سے اندر داخل ہو رہے تھے۔ فيتعثر ويقع ويقوم ويمشي فيقع ثانية. وہ اٹھتے، کبھی کونیوں کے بل چلتے، پھر کھڑے ہونے کی کوشش کرتے، پھر گر جاتے، پھر اٹھتے، پھر چلتے۔ تعرفوا شو ساوى سيدنا محمد آپ کو پتا ہے کہ ہمارے آقا نے اس وقت کیا کیا؟ وهو يخطب على المنبر؟ اور سرکار کا خطبہ جاری تھا منبر پر۔ نزل وأخذ سيدنا الحسن وضمه إلى صدره وصعد به إلى المنبر. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خطبہ روک دیا، منبر سے نیچے تشریف لائے، امام حسن کو سینے سے لگایا، اور ایسے ہی سینے سے لگائے ہوئے سرکار انہیں منبر پر لے کر تشریف فرما ہوئے۔ من رحمته بالأولاد. یہ تھی سرور کونین کی وہ نرمی بچوں کے ساتھ۔ سيدنا الحسن والحسين لقيا رعاية كبيرة من النبي. اللهم صل عليه. سیدنا امام حسن اور حسین جہاں کے وہ دو خوش نصیب بچے ہیں کہ جنہیں سرور کونین کا صحیح معنوں میں لطف و عنایت نصیب ہوئی۔ سيدنا جابر ابن عبد الله صحابي سیدنا جابر بن عبداللہ جو صحابی ہیں، يقول دخلت على النبي في بيته میں داخل ہوا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ اقدس میں، فرأيت النبي الكريم يمشي على يديه ورجليه وقد أركب على ظهره سيدنا الحسن والحسين. تو میں نے جو منظر عجیب دیکھا کہ آقا علیہ السلام اپنے گھٹنے اور اپنے ہاتھوں پر چل رہے تھے اور آپ کی پشت مبارک پر امام حسن اور حسین جلوہ گر تھے۔ صعدا على ظهره كما يصعدان على الجمل. کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایسے اپنی پشت پر ان کو بیٹھا رکھا تھا النبي يلاعبهما. اور سرکار ان سے کھیل رہے تھے۔ هل أنت عندك هذه الرحمة تو في قلبك لأولادك؟ تو کیا آپ کے دلوں میں اپنے نبی کے دل کی طرح رحمت ہے اپنے بچوں کے لیے؟ المرأة أرحم بولدها من الرجل. عورت اپنے بچے سے بے پناہ محبت کرتی ہے بنسبت مردوں کے۔ وليس فقط سيدنا الحسن والحسين بل كل أطفال زمن النبي كان يرعاهم ويرحمهم.
اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم صرف امام حسن و حسین سے ہی نہیں بلکہ اس زمانے میں جتنے بھی بچے تھے وہ سارے کے سارے سرکار کی شفقت کے سائے میں رہتے تھے. سيدنا أسامة ابن زيد يلقب الحب ابن حب النبي. تو سیدنا اسامہ بن زید ان کو یہ لقب دیا گیا ہے محبوب ابن محبوب کا بیٹا. هو وأبوه حبيبا رسول الله. اسامہ اور ان کے والد زید یہ دونوں سرکار کے محبوب تھے. كان راكضا بسرعة ودخل إلى حجرة النبي. تو ایک مرتبہ تیزی کے ساتھ وہ داخل ہوئے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے شریفہ میں. فتعثر بعتبة الباب فوقع على الأرض. تو دروازے کی کوئی کناری سے وہ ٹکرائے اور دروازے پر ہی سرکار کے حجرے کے وہ گر پڑے. فنزل الدم من وجهه. تو ان کے رخسار سے خون بہنے لگا. فقال للسيدة عائشة امسحي عنه الدم. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سیدہ عائشہ صدیقہ سے فرمایا کہ ان کے رخسار کے اس خون کو پوچھو. تقول السيدة عائشة لم أستطع. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب وہ منظر دیکھا کہنے لگی کہ مجھ سے یہ منظر دیکھا نہیں جا رہا، میں نہیں کر سکتی. فقام النبي آقا علیہ السلام اب کھڑے ہوئے وأخذ يمسح الدم عن وجه سيدنا أسامة. اور سرور کونین اب حضرت اسامہ کے چہرے سے خون صاف کر رہے تھے. ويقول لو كان أسامة فتاة لزينته وحليته. اور اس وقت آقا علیہ السلام نے ایک محبت بھرا جملہ ارشاد فرمایا کہ اگر اسامہ لڑکے کی جگہ لڑکی ہوتے تو میں اس کو ویسے ہی تیار کرتا جیسے ایک بچی کو کیا جاتا ہے. انتم أدركتم أنه يجب أن يكون في قلوبكن رحمة النبي. تم جانتی ہو کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو محبت تھی، کیا تم محسوس کرتی ہو کہ تمہارے دلوں میں بھی ویسی ہی محبت ہے بچوں سے؟ الولد يحب اللعب يا بنتي. اے میری بیٹیوں، بچہ کھلونے سے محبت کرتا ہے، دعيه يلعب. اس کو کھیلنے دیا کرو. القاعدة التربوية تقول في ال7 سنين الأولى دعيه يلعب. اور بچوں کی تربیت کا جو ایک قانون ہے کہ 7 سال کی عمر تک اسے کھیلنے کودنے کی اجازت ہوتی ہے. لاعبه 7 وأدبه 7. 6 سال تک اس کی کھیلنے کی عمر ہے اور 7ویں سال میں اب اس کی تربیت کا وقت شروع ہو گیا. انت مو قدوتك سيدنا محمد؟ تو کیا تم نہیں چاہتی کہ تم بھی سرور کونین کی سچی امتی بنو؟ شوفي النبي الله دیکھو اپنے نبی کی زندگی کو. كان يصرف أولاد أعمامه وأحفاده. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سب بندی فرما رہے تھے اپنے خاندان کے بچوں کی. ويقول من سبق إلي فله كذا وكذا. اور آقا یوں فرماتے تھے جو سبقت کرے گا آگے بڑھنے میں میری طرف اس کے لیے یہ انعام ہے، وہ انعام ہے. ويتسابقان على صدر النبي ويقبلون وجهه. تو وہ دوڑتے تھے اپنے نبی کی طرف، سرکار کسی کے ماتھے کو چومتے تھے، کسی کے رخسار کو. لا تعلم ابنك انك تغضب فيتعلم منك الغضب. تو اپنے بچوں کو پر غصہ نہیں کرو ورنہ یہی غصے کی صفت وہ تم سے سیکھے گا. سيضرب أخاه اور وہ پھر مار پیٹ کرے گا اپنے بہن بھائیوں سے، وأخته. اپنی بہن سے. إن علمته القسوة
اگر تم نے اس پر سختی کی تو بچہ بھی سختی کو مانے گا پھر. بينما لو علمته الرحمة والمحبة اور اگر بچپن سے ہی اس پر رحمت اور شفقت ہوتی رہی تو اس کی عادت بھی رحمت و شفقت والی ہوگی. سيكون أهل البيت بينهم رحمة. تو پھر پورے گھر کے اندر جو ہے وہ پیار و محبت کا ماحول فضا ہوگی. انتبهوا أثناء تربيتكم للأولاد. بہت خیال رکھنا ہے بچوں کی تربیت کرنے میں. إذا حضرة النبي بيجاهه آقا علیہ السلام اپنی شان والے كان يصلي جماعة. سرکار نماز ادا فرماتے تھے جماعت کے ساتھ. غور کریں، كان يصلي إماما بالمسلمين سرور کونین امام ہیں اپنے صحابہ کے. فيسمع بكاء صبي بجوار أمه وهو بعيد. اور کسی گھر سے بچے کی رونے کی آواز آ رہی تھی، وہ اپنی ماں کے پاس رو رہا تھا. فيختصر الصلاة خوفا على الأم على ولدها. اور ماں اس کی نماز میں تھی تو سرکار نے نماز کو مختصر فرما دیا تاکہ بچہ اور بچے کی ماں فوراً اپنے بچے کے پاس پہنچ سکے. المرأة اليوم إذا بكى ولدها وهي تصلي لا ترفعه عن الأرض. بچہ اگر رو رہا ہے اور ماں اس کی نماز پڑھ رہی ہے تو اب یہ تو اپنے بچے کو نہیں اٹھا سکتی نماز کی حالت میں. احمليه ولو كنت تصلين. احملي ولدك وضميه ولو كنت تصلين. تو تم اپنے اس روتے ہوئے بچے کو اپنے سینے سے لگا لو اگرچہ تم نماز پڑھ رہی تھی. حضرت النبي نفسه آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایسا فرمایا ہے. مرة ایک مرتبہ خرج من حجرته ليصلي إماما بالمسلمين. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لے گئے تاکہ آپ اپنے صحابہ کی امامت فرما سکیں. ويحمل على كتفه السيدة أمامة بنت ابنته السيدة زينب. تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس وقت اپنی صاحبزادی سیدہ زینب کی بیٹی امامہ کو اپنے کاندھے پر اٹھائے ہوئے تھے. حامل بنته اپنی نواسی کو، ويتقدم للصلاة وهو يحمله. اور سرکار مصلی امامت پر بھی آ گئے اور وہ اسی طرح آپ کے کاندھے پر سوار تھیں. يركع جب رکوع فرماتے فيضعها على الأرض. تو زمین پر ان کو رکھ دیتے، يرفع رأسه اور جب سر انور اٹھاتے فيحملها. تو ان کو کاندھے پر اٹھا لیتے، يسجد اور جب سجدے میں جاتے ويضعها على الأرض تو ان کو زمین پر رکھ دیتے. حتى انتهت صلاته. اور پوری نماز سرکار نے اسی انداز میں ادا فرمائی. يعني انت ارحم من النبي. تو کیا تم اپنے نبی سے زیادہ رحم کرنے والی ہو؟ عم يعلمك الرحمة بالولد. سرکار تم کو سکھا رہے ہیں کہ بچوں کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے. خدمتك لولدك الصغير خير عند الله من صلاة الجماعة. تو اپنے بچے پر رحم کرنے کا ثواب اللہ تم کو جماعت کی نماز سے زیادہ عطا فرماتا ہے. غور کرو. هدول بكرة حيحملوا اسمكم. یہی بچے کل آپ کے نام کو روشن کریں گے اخلاقكم اور یہی آپ سے اخلاق لیں گے تربايتكم. اور آپ کی تربیت کا ان پر اثر ہوگا. سيقولون في كبرهم الله يرحم أبي كان رحيما بنا. اور آنے والے دن میں کہیں گے جب آپ نہیں ہوں گے، ہمارا باپ ہم پر بڑا رحم کیا کرتا تھا.
بدي إياكم تشوفوا هالمشهد الأخير. الكلمة خلصت میری گفتگو مکمل ہو چکی ہے، لكن شوفوا هالمشهد الأخير وتلذذوا بتربية الأولاد. اب میں یہ آپ کو آخری بات بتا رہا ہوں، اور اس گفتگو کا ذائقہ جس کو مل گیا وہی بچوں کی صحیح تربیت کر سکیں گی۔ قاعد النبي مع الصحابة، آقا علیہ السلام اپنے جانثاروں کے درمیان جلوہ گر ہیں، فإذا بسيدنا الحسن يدخل، اور اسی حالت میں حضرت امام حسن بھی تشریف لے آئے، فيقبله عليه الصلاة والسلام، تو سرکار اپنے امام حسن شہزادے کو چومنے لگے، ويضعه على حجره، اور سرکار نے انہیں اپنی گود میں بیٹھا لیا، وعنده الأقرع ابن حابس التميمي أحد قساة العرب. تو انہی جانثار صحابہ میں ایک صحابی تھے اقرع بن حابس التمیمی کہ جو دل میں سختی رکھتے تھے، قال کہنے لگے أتقبلون صبيانكم يا رسول الله؟ آپ اپنے بچوں کو چومتے ہیں یا رسول اللہ؟ انت معي؟ آپ میرے ساتھ ہیں؟ انتم معي؟ آپ لوگ میرے ساتھ ہیں؟ سن لیں، أتقبلون صبيانكم؟ آپ اپنے بچوں کو چومتے ہیں؟ النبي نعم. آقا نے فرمایا جی۔ قال إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. کہنے لگے وہ میرے 10 بچے ہیں، میں نے آج تک اپنے کسی بچے کو نہیں چوما۔ يعني شايف حاله اللي هو مربي. اور وہ سمجھ رہے تھے کہ میں بہت بہترین کر رہا ہوں ایسا کر کے۔ تعرفوا شو قال له النبي؟ آپ کو پتا ہے اس وقت آقا نے کیا فرمایا؟ قال له أنا أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا تیرے دل سے اللہ نے اس رحم کو ختم کر دیا ہے؟ من لا يرحم لا يرحم. اور اس وقت فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ من لا يرحم لا يرحم. جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں ہوگا۔ أعظم وصف الله لسيدنا محمد، اللهم صل عليه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اور اللہ نے اپنے محبوب کو جہاں اتنے اوصاف حمیدہ عطا فرمائے، ان تمام اوصاف میں سب سے بڑا وصف سرکار کا یہ ہے، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ هاي وظيفة من هلا لألتقيكم السنة القادمة إن شاء الله. تو آج کا میں نے یہ درس آپ کو دے دیا ہے، آپ اس پر عمل کریں، اگلی ملاقات ہماری ہوگی انشاءاللہ 1 سال کے بعد۔ تعاهدون آپ مجھ سے وعدہ کریں على الرحم بالأولاد کہ آپ اپنے بچوں پر کرم کریں گے، والتلطف بالزوج اور اپنے شوہر کو آپ اس کا ادب کریں گی، أهل البيت. اور اپنے گھر والوں کا۔ انتوا أملنا، آپ لوگ قوم کا مستقبل ہیں، انتوا اللي عليكم مدار التربية في البيت. آپ ہی ہیں کہ جو اپنے گھروں کو سنوار سکتی ہیں۔ الوالد يخرج صباحا ولا يعود حتى المساء، اس لیے کہ باپ تو صبح چلا جاتا ہے، وہ واپس آئے گا تو شام کو، بينما أنتن في البيت. اور آپ لوگ ہوں گی گھروں میں۔ فتعلموا أن تربوا أولادكم على حب النبي. تو سیکھ لو بچوں کی تربیت کہ کس طرح سے ہونی چاہیے نبی کی محبت میں۔
وفقكن الله اللہ پاک آپ سب کو توفیق عطا فرمائے. ستركن الله اللہ پاک آپ کو ہمیشہ پردے میں رکھے. وجبركن الله اللہ تعالیٰ آپ کی وأغناكن الله غنا فرمائے، حفاظت فرمائے، غفر لكن اور اللہ پاک آپ سب کی بخشش فرمائے ولآبائكم اور آپ سب کے آبا و اجداد کی. والحمد لله رب العالمين. سیدی فی ولد حافظ القرآن. لیاؤ فٹافٹ جلدی کرو، ابھی ٹائم نہیں ہے بیٹا. فٹافٹ کمرہ میں کپڑا کھولو، حضرت کو دو کپڑا کھول کے دو حضرت کو. سیدی لفف لو آئے نام ماشی 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 حافظ القرآن کامل نام اللہ حافظ القرآن کامل سیدی. عندنا فی ماہ تحفیظ القرآن سیدی ہوا فی ماہ تحفیظ القرآن حافظ القرآن والصف السادس بالمدرسہ انگلیزی ہے یعنی. ماشاء اللہ حضرت صاحب اس وقت قرآن کے حافظ کی دستار بندی فرما رہے ہیں. تمام ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. او ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. چلے ماشاء اللہ چلے یا سيدي. نعم قولي. شيخنا في طالبات من بعيد مناطق بعيدة اجوا بدهم يبايعوا اليوم، نصهم الأغلبية جدد جايين بدهم يبايعوا على الطريقة هاي ماشي. يا حضرت ایسی بالنسبة للولد القادم ہم سب هيك يعني ما بيسافر اعلانات انتم سووا. الدرجة الأولى يجب أن يكون من يأخذ الولد محافظ على أداء الصلاة. ادا الصلاح. جو بھی بیعت کرنا چاہتی ہیں میرے دادا جان سیدی شیخ عبد القادر جیلانی کے طریقہ قادریہ میں، ان پر لازم ہے کہ پنجگانہ نماز فرض کی پابندی کریں گی وبار بوالديه اور اپنے والدین کی فرما بردار ہوں گی. هذا أهم شرط ادب نام اللي بده ياخذ الولد القادم. تو یہ كان تعاهدون على أداء الفرائض بعطيكم الولد. اگر آپ مجھ سے وعدہ کر رہی ان دو چیزوں پر ابھی کہ نماز پنجگانہ اور ماں باپ کی فرما برداری، کیونکہ طریقہ قادریہ کی یہ بہت اہم شرط ہے، اگر آپ مجھ سے وعدہ کرتی ہیں کہ آپ اس پر عمل کریں گی تو میں آپ کو بیعت کرتا ہوں. موافقين؟ آپ لوگ وعدہ کرتی ہیں؟ طيب بايعت میں نے سب کو بیعت کیا، الأخوات اپنی بہنوں کو، المؤمنات على الورد القادم وهي 70 مرة أستغفر الله. میں نے بیعت کیا آپ تمام کو اس ورد قادری پر کہ جس میں 70 مرتبہ پڑھنا ہے روز آنا استغفر اللہ، و313 مرة الصلاة على النبي، اور 313 مرتبہ درود شریف، و166 مرة لا إله إلا الله. اور 166 مرتبہ کلمہ شریف. وفقكم الله اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. وجبر خاطرك. اللہ تعالیٰ آپ سب کی عزتوں کی حفاظت فرمائے. یا نبی سلام علیکہ سیدی آئی کمان انہیں آلو قولی انتی شيخنا كلها كنا نسمعها منك بنات سیدی آپ بس انت تقرأ نسمعها. لا لا یا اللہ اس کو اوپر سلام عليك يا رسول صحابي. سلام عليك نشوف بفوت على يا الإدارة حبيب البركة. سلام عليك صلوات آوازیں بند کریں، آوازیں بند کریں. عليك يا نبي آپ لوگ اپنی آوازیں ہلکی رکھیں. يا رسول
سلام يا حبيب صلوات الله أنت حب الله طه منك قدرا لا يضاع ولك الفضل تناهى جل من سلم عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله جئت يا طه لبابك واسعا صالحابك أرتجي عطف جنابك والندى من راحتيك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب جئتك في الذنوب سائلا ستر عيوبي راجيا كشف كروبي فأغث من جاء إليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب عليك صلوات الله عليك وعليك الله صلى كل من مولاك جلى وعلى آلك جلا وبنيك وذويك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا رسول سلام عليك صلوات الله عليك صلوات الله كمان صلوات الله صلوات